سود کے خلاف بات کی ہے. اب یہ ایک اسلام نے اس کے بارے میں رہنمائی کر دی. وزڈم جو ان سے ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اور جب پاکستان کی تحریک چلی تھی اس میں بھی سب لوگ شامل تھے، کرسچنز بھی، مسیحی بھی شامل تھے. تو پھر لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کا ایک پراپر سسٹم نہیں دیا ہوا اسٹیٹ کا. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ سود کے خلاف بات کی ہے، یعنی کہ کمپیریٹیولی جیسے کیپٹلسٹ نظام ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نظر آ رہا ہے کہ اس کی ضد میں ایک سسٹم بنایا گیا لوگوں نے، وہاں رہنے والوں نے. یہ بھی تو ایک سسٹم ہی ہے، ایک پالیسی ہے. گزشتہ صدی میں جب یہ مختلف ازم وجود میں آئے نا، جیسے سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، فاشزم ہے، مختلف جو لوگوں نے اپنا بنائے، کیپٹلزم ہے، تو ہمارے ہاں پھر ایک سوچ یہ پیدا ہوئی کہ یہ نظام ہے تو اس کے مقابلے میں اسلام بھی ایک نظام دیتا ہے. اصل اسلام کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی پیوریفیکیشن کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتا ہے، اسلام دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو باطنی طور پر، ظاہری طور پر پاک صاف رکھو. یہ زندگی تمہاری عارضی ہے، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تم نے جواب دینا ہے. مذہب کا یہ کام ہوتا ہے. جی. باقی مذہب کئی معاملات میں جو انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اس میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کو ہدایات دیتا ہے، بتاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک انسان گھر میں رہتا ہے تو والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے. اب یہ ایک اسلام نے اس کے بارے میں رہنمائی کر دی، نکاح کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، آپس میں حقوق اور فرائض کی صورت میں. اسی طرح جب ایک آپ نے مل کر ایک نظام کو چلانا ہے تو اس میں پھر آپ کے مسائل سیاسی حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں آپ کی رہنمائی کر دی کہ مشورے کے ساتھ چلیں، عدل و انصاف کے ساتھ چلیں، ایکویلٹی ہونی چاہیے، کسی کا حق نہ مارا جائے. تو وہ ایک رہنمائی ہمیں قرآن دیتا ہے، اللہ کی کتاب دیتی ہے، رسول اللہ کی سنت دیتی ہے. تو وہ یہ رہنمائی ہے کہ جس کی روشنی میں پھر ہم نے اپنا ایک نظام، اپنا ایک سسٹم، اپنا ایک طریقہ ہم نے وضع کرنا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ اسلام کہتے ہیں کہ اسلام ایک مورل کمپس کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اس کا سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے اپنا پرسنل میٹر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دوبارہ کہ کئی اسکالرز کہتے رہتے ہیں کہ اسلام میں ریلیجس کو ایگزسٹنس ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو اب آپ سیکولرزم کو دیکھ لیں، سیکولر اسٹیٹ کیا کہتے ہیں کہ اپنا اپنا پرسنل میٹر ہے ریلیجن، اور اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بھی ایک سسٹم کی مشابہت ہے اسلام میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سیکولرزم جو ہے نا، ہمارے ہاں اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. اصل میں یہ ایسا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں یا جو بھی آپ کا ایک اجتماعی نظم ہے، آپ اس کو حالات اور ماحول کے مطابق چلاتے ہیں. یہ سیکولر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام اسی بات ہی کو بیان کرتا ہے. آپ کی جو زندگی ہے، معاملات ہیں، وہ آپ اپنے عقل کے ساتھ، اپنے اجتماعی جسے ہم کہتے ہیں، ایک لفظ اس کے لیے بولتے ہیں کولیکٹیو وزڈم جو ان سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. جہاں پہ زیادتی کا معاملہ ہے، ظلم کا معاملہ ہے، اسلام اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو عدل و انصاف دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. حقیقت یہ تعلیم ہے اسلام کی. آپ کس طرح کا ڈھانچہ بناتے ہیں، آپ پارلیمنٹ بناتے ہیں، نہیں بناتے، یہ چیزیں سب کچھ آپ کے تمدن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا ریفرنس دے کے کہ جو نان مسلم ہیں، جیسے خلافت میں ان کو ذمہ کہا جاتا تھا، سیکنڈری سٹیزنز ہیں. یہاں پہ بھی یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ میں وہ سیکنڈری ہوں گے. تو یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے. یہ بات سود نہیں کرتی کہ اسلام نے کوئی ماڈل نہیں دیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حالات بالکل مختلف تھے. یہاں پر ذمہ کا تصور تھا. ذمہ بھی اصل میں ذمہ جیسے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ رسپانسیبل آپ ہوتے ہیں. کہ اب وہ ایک بہت ہی معمولی سا جزیہ ہوا کرتا تھا ان پر، جس بنیاد پر ان کو بہت سی چیزوں سے استثناء مل جاتا تھا. مثال کے طور پر وہ جنگ پر نہیں جاتے تھے، جنگ سے تعلق یعنی صرف مسلمان جنگ کرتے تھے وہ نہیں اس میں شامل ہوتے تھے. تو وہ ایک معمولی سی رقم ہوتی تھی جو ان سے وصول کی جاتی تھی. اچھا اب کی دنیا میں جو ہے ذمہ کا کوئی تصور نہیں ہے. جو غیر مسلم، نان مسلم آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے برابر حقوق میں شامل ہے. وہ دوسرے درجے کا بھی نہیں ہے، وہ آپ ہی کے درجے کا ہے جس درجے کے آپ ہیں. مثال کے طور پر پاکستان وجود میں آ گیا. اب ہمارے ساتھ جو یہاں پر لوگ ہجرت کر کے آئے، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سب لوگ ان میں شامل ہیں. اور جب پاکستان کی تحریک چلی تھی اس میں بھی سب لوگ شامل تھے، کرسچنز بھی، مسیحی بھی شامل تھے. جب سب لوگ اس میں شامل تھے اور پاکستان جب یہ سب لوگ آئے تو بالکل برابر کے شہری، ان کے حقوق میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں. باقی ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو آپ کے سماجی
سماجی رویے ہوتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک قانونی طور پر اگر بات کی جائے، ایسی اسٹیٹ میں آج کے دور میں جیسے پاکستان ہے، اس میں کسی طرح کا بھی فرق نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ منورٹی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔